السلام علیکم خواتین و حضرات، میں ہمایوں محبوب پروگرام ستاروں کی بات ہمایوں کے ساتھ کے حوالے سے ARY ڈیجیٹل پہ آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ کل میں نے کالز لینے کے بجائے سورج گرہن پہ جو ہے یہ پروگرام کیا تھا، اور آپ کالز نہیں لی تھیں، آپ کو پورا بتایا تھا، مذہبی پہلو بتایا تھا، کیوں ہوتا ہے، کیسے ہوتا ہے، کہاں کہاں جو ہے یہ سورج گرہن دیکھا جا سکتا ہے، یہ سب بولا تھا۔ آج میں آپ کو بتاؤں گا اس کے امپیکٹ 12 زوڈک سائن پہ، لیکن اس کو منتھلی پریڈکشن کی طرح نہ سمجھیے گا، یہ تین دو لائنوں میں بتاؤں گا، یہ چیز کا خیال رکھیں، یہ چیز کا خیال رکھیں، اس طرح بتاؤں گا دنیا پہ اس کے کیا اثرات ہوں گے، اور اس کے جو ہے پاکستان پہ کیا اثرات ہوں گے، انڈیا پہ کیا ہوں گے، یہ بتاؤں گا انشاءاللہ۔ اور اس وقت جو آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں تو اس وقت بھی سورج گرہن جو ہے چل رہا ہے۔ تو خواتین و حضرات، مذہبی پہلو کے حوالے سے آپ کو بتا چکا، صدقات بھی میں نے کل بتا دیے تھے، اور آپ اس وقت بھی صدقہ دے سکتے ہیں، ابھی جیسے صبح کے 10 بج رہے ہیں، 11 12 1 پورے دن دے سکتے ہیں، لیکن ڈیورنگ ایکلپس یا دوران گرہن دے دینے میں نیت کر کے رکھ لیں، وہ زیادہ مستحب ہوتا ہے۔ اور جیسا کہ نماز آپ کو کہا تھا وہ پڑھ لیجئے گا، اور میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے کل ایک حدیث بھی بتائی تھی۔ اب میں آ جاتا ہوں اس کے دنیا پہ کیا اثرات مرتب ہو سکتے ہیں۔ دیکھیں، یہ میں نے عرض کیا تھا، فار ایسٹ، جاپان، چائنا، آپ کا ساؤتھ چائنا سی، کوریا، یہ ایک تو یہ ایریا، سنگاپور، یہ سب اس میں آتا ہے، اور یہ ہماری معاف کیجیے گا ذرا گلا تھوڑا سا وہ ہوا ہے، یہ کیپریکون کی پٹی، لائک جیسے یہ انڈیا، پاکستان، نیپال، سری لنکا، یہ سب اس طرف کا، اور میں نے کہا تھا مڈل ایسٹ بھی۔ اب اس کے امپیکٹ یہ ہو سکتا ہے، آپ میرے پرانے گرہن کے پروگرام اٹھا کے دیکھ لیجئے گا پچھلے سال کے، اور وہ باتیں دیکھ لیجئے گا۔ کرنے والا میرا رب ہے، جس کے حکم سے ہر چیز ہوتی ہے، وہ چاہے تو کچھ بھی نہ ہو۔ اس کے اثرات کیا ہو سکتے ہیں، میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا، فوڈ، غذائی اجناس کے اوپر، فصلوں کے اوپر اس کے برے اثرات ہوتے ہیں۔ بے وقت کی بارشیں، جب وقت ہے تب نہ ہو، اور جب ہوں تو بہت زیادہ ہو جائے۔ اللہ نہ کرے، ایک مثال دے رہا ہوں میں آپ کو، یہ طوفان، سیلاب، زلزلہ، ان چیزوں کا اوپر اس کا ان چیزوں کے حوالے سے امپیکٹ آتا ہے اس کا علاقوں پہ، ملکوں پہ، تو یہ بھی ہو سکتا ہے۔ دوسرا، جو ابھی تک ہم سنتے تھے سائبر وار، ڈیجیٹل وار، یہ چیزیں اور انٹینس ہونا شروع ہو جائیں گی۔ تیسرا، امریکہ میں، یا امریکہ تو آلریڈی متاثر ہوا ہے، اور عرض کیا تھا میں نے ماضی میں بھی اپنے پروگراموں پہ، یہاں بھی نیوز پہ، کہ ٹرمپ کا یہ سال اچھا نہیں چل رہا، وقت جو چل رہا ہے، اور اس کے بعد میں نے کہا تھا مودی کا بھی یہ انڈیا کا برا ٹائم چل رہا ہے۔ اس چیز کو پچھلے 9 مہینوں سے اٹھا کے دیکھ لیجئے کہ اللہ تعالیٰ جو انڈیا کے ساتھ کر رہا ہے، اور جو اللہ کے حکم سے مودی کے ساتھ ہو رہا ہے، اگر ذرا سی غیرت ہو تو منہ چھپانے کی جگہ نہیں ہے۔ اس کے بعد جو 56 انچ کا سینہ کرتا تھا، آج وہ سکڑ کے 36 انچ پہ آ چکا ہے۔ وہ تو آپ لوگ دیکھ ہی رہے ہیں، اور دوسرے پروگراموں سے آپ کو انڈیا کے حالات پتہ ہی چل جاتے ہوں گے۔ اب مزے کی بات دیکھیں، یہ میں نے کل عرض کیا، پتہ نہیں بولا تھا یا نہیں بولا تھا، آج بولتا ہوں، انڈیا میں یہ کہاں پہ اس کا امپیکٹ آ رہا ہے؟ کشمیر، سری نگر، ہماچل پردیش، اروناچل پردیش، اور یہ آپ کا جو سکم اور یہ والا حصہ، یہ نیپال، یعنی ہمالیہ سے جو تبت والی جو پٹی ہے، اور آپ یہ تو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، یہ تو ابھی تو گرہن آج شروع ہوا ہے، اور اس سے پہلے چیزیں چل رہی ہیں۔ دوسرا، چائنا کے حوالے سے کل میں نے آخر میں ایک چیز کہی تھی نا، آج کل میں چائنا اور شی جن پنگ کے لیے بھی دعا کرتا ہوں، کیونکہ جو پاکستان کا دوست ہے، جو پاکستان کے لیے اچھا سوچتا ہے، میرے نزدیک وہ دعاؤں کا حقدار ہے۔
تو میں آج پھر دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ چائنا کو بھی قوت عطا فرما، چائنا کو فتح یابی بھی عطا فرما، اور شی جی پنگ کا سایہ چائنا پر قائم رہے، اور پاکستان چین کی دوستی کو جیسی وہ لازوال ہے اس کو قیامت تک اسی طرح قائم رکھے اللہ تعالیٰ۔ جو ملک کا میرے پاکستان کے ساتھ ہے، اگر وہ کوئی کالا کتا بھی ہے تو میں اس کو سر آنکھوں پہ رکھوں گا کہ وہ پاکستان کے لیے سوچتا ہے۔ تو انڈیا کے حوالے سے کیا ہوگا کہ یہاں پہ انریسٹ ہوگا، حالات تو ان کے ویسے ہی بری چل رہے ہیں اکانومی کے پوائنٹ آف ویو سے، اور یہ دنیا کے اندر کوئی نیا جراثیم، کوئی نئی بیماری اچانک ایگریویٹ ہو سکتی ہے، یا کوئی جسے کہتے ہیں نا سوئے ہوا جراثیم جو بہت عرصے سے سو گیا ہو، وہ چیزیں ایگریویٹ ہونے لگتی ہیں۔ تیسری چیز پاکستان کے لیے، ہمارے لیے، ہم کو خاص طور پہ میں اپنی آرمی اور اپنی ایجنسیوں کو بتا رہا ہوں، بارڈر کی آپ پرواہ نہ کریں، اللہ تعالیٰ اپنا کرم کرے گا پنجتن پاک کے صدقے، مگر ہم کو اپنے انٹرنل میٹر جو ہمارے پلانٹ کی نظرات بن رہی ہیں، انٹرنل سیکیورٹی پہ بہت زیادہ چوکس ہونا ہے۔ اور دیکھیں انٹیلیجنس ایجنسیاں، فوج تو اپنی جگہ کرتی ہے، مگر عوام کو بھی ہونا چاہیے، خاص طور پر جیسے جو بھرے پورے بازار، مارکیٹ، بینکس، خیراتی ادارے، سیکیورٹی ایجنسیز کے آفس، یہاں پہ خاص سرویلنس رکھنی چاہیے، کیونکہ جو ہمارا دشمن بیٹھا ہوا ہے وہ اتنا گھٹیا ہے کہ وہ ہو سکتا ہے اپنے سلیپر سیلز کو ایکٹیویٹ کرے۔ حالانکہ را اور اجیت ڈوبھال کی ڈاکٹرائن کا جو اللہ تعالیٰ نے حشر کروایا ہے، وہ تو دنیا نے افغانستان سے بھی ذلیل و خوار ہوئے، آپ جس پہ ڈیپینڈ کر رہے تھے وہ پتہ بھی ہوا دے گیا، سوچتے تھے پورا پاکستان، اللہ نے ایک تیسرے ملک کو بھجوا دیا ان کے اوپر، اور جو حال ہو رہا ہے۔ تو یہ جو خبیث ایجنسی ہے جس کا نام را ہے، یہ یہاں پہ انٹرنلی تھوڑا سا کر سکتی ہے، یا پرابلم آ سکتے ہیں دہشت گردی کی، لیکن اللہ تعالیٰ اپنا کرم کرے گا پنجتن پاک کے صدقے۔ آج دعا مانگیے گا کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ملک کو محفوظ رکھے ان تمام چیزوں سے۔ باقی جو ہماری پاکستانی فوج، پاکستانی سپہ سالار، پاکستانی حکمراں، اور جو ہماری سرحد کے اوپر حفاظت کر رہے ہیں، انشاءاللہ وہ تو اپنا موجودگی اور پاکستانی فورسز اپنی پریزنس کو اس طرح رجسٹر کرائیں گے کہ انشاءاللہ تعالی دشمن کو پتہ چل جائے گا۔ اب وہ کون سا ٹائم ہے جہاں بہت احتیاط رکھنی چاہیے، وہ ہے، پہلے بھی عرض کیا تھا میں نے، لیکن یہ گرہن سے لے کر یہ جب تک جوپیٹر آپ کا جولائی، اگست، سپٹمبر کے مڈ تک، یہ بڑا امپورٹنٹ ٹائم ہے۔ یہ میں دشمن کے حوالے سے کہہ رہا ہوں کہ پاکستان پہ کوئی اللہ نہ کرے کوئی مس ایڈونچر یا کچھ کرنے کی کوشش کر سکتا ہے، کرے گا تو انشاءاللہ اللہ اس کو ذلت سے ہمکنار کرائے گا۔ اور یہ وہ عرصہ ہے کہ کیفیت ایسی بنے گی کہ جیسے ساری دنیا یا عالمی جنگ یا ایسی کچھ ہو جائے، لیکن عالمی جنگ ابھی نہیں ہوگی۔ پہلے انڈیا پاکستان کا جب تک معاملہ نہیں ہوگا، یہ ذہن میں رکھیے گا، آج $1 بلین بات بتا رہا ہوں، جب تک انڈیا پاکستان کی چیز نہیں ہوگی تب تک ورلڈ وار کا امکان بہت کم ہے۔ دوسرا، امریکہ میں، یورپ میں دہشت گردی کی واقعات، اور ٹرمپ کے لیے آلریڈی پروٹیسٹ ہو رہا ہے، یہ مزید اضافہ ہوگا، اور مودی کے خلاف اسی کی عوام کے اندر ایک جذبات پیدا ہوں گے آگے چل کے، یہ جو گرہن لگ رہا ہے۔ خواتین و حضرات، ایک بریک لیتا ہوں، بریک کے بعد آپ سے اور گفتگو کرتا ہوں۔ اور ہمیشہ میں عرض کرتا ہوں انٹرنیٹ پہ میری کوئی کنیکٹیویٹی نہیں، چاہے فیس بک ہو، چاہے انسٹاگرام ہو، سب میرے نام سے فیک، جھوٹ اور بکواس ہے۔ وہ دھوکے باز بیٹھے ہوئے، اس پہ قطعی اپروچ نہ کریے گا۔ ہر پروگرام کے آخر میں بتاتا ہوں آپ کہاں اپروچ کر سکتے ہیں۔ میں بات کر رہا تھا انڈیا کے اندر، دنیا میں اکانومی کے لحاظ سے کوئی بینکس یا مالیاتی حوالے سے کوئی بڑا اسکینڈل یا اللہ نہ کرے، ایک بات کر رہا ہوں، کولیپس ہونا، یہ دنیا کے حوالے سے۔ پاکستان میں ہم کو تھوڑا سا یہ بحالت مجبوری، علمی تقاضے کے تحت مجھے بولنا پڑتا ہے، عمران خان صاحب کو اپنے حوالے سے ذرا ٹیک کیئر کرنی چاہیے، خاص طور پہ گورنمنٹ کے حوالے سے یہ چیز کا خیال رکھیں، کیونکہ اس کا امپیکٹ آتا ہے۔ باقی صدقہ اور وظیفہ پڑھیں، اللہ تعالیٰ کرم کرے گا۔
مگر یہ ٹائم، ابھی ایئر وائی نیوز پہ چاند کرنے پہ میں نے کہا تھا کہ یہ ہیڈ آف اسٹیٹ کو اور جو ملکوں کے سربراہ ہوتے ہیں اس پہ اس کا، کیونکہ سن از اے کنگ آف سولر سسٹم، تو اس کا امپیکٹ ہیڈ آف اسٹیٹ پہ ہونے کے امکان ہوتے ہیں ہر طرف. میں یہ نہیں کہہ رہا ہماری طرف، لیکن جو زیادہ متاثر ہیں. اور ان کے صوبوں میں یہ جو میں اب دشمن کی بات کر رہا ہوں، یہاں پہ پرابلمز، پریشانیاں، انریسٹ اور تحریکیں دوبارہ عروج پکڑیں گی. کشمیر پہ یہ بے انتہا ظلم کر رہا ہے نا، آپ دیکھ رہے ہیں. لیکن آپ دیکھیے گا کشمیر کے اندر ایک دم جیسے برہان وانی رحمۃ اللہ علیہ کے دور میں ہوا تھا، ایسی ایک ویو دوبارہ اٹھے گی اللہ کے حکم سے. اب اس کے اثرات جو میں نے آپ کو بتایا عالمی لحاظ سے، دنیاوی، مڈل ایسٹ کا خطہ بھی محفوظ نہیں ہوگا. مڈل ایسٹ میں بھی بہت زیادہ پرابلم، پریشانیاں گورنمنٹ کے لیے، فائنینشیل حوالے سے یہ چیزوں کا اثر آپ کو نظر آئے گا. افریقہ میں، جاپان میں، یہ سب جگہ حصہ متاثر ہوگا. آپ دیکھیے گا، کرنے والا میرا رب ہے. دوسرا، یہ جب سورج گرہن چل رہا ہوتا ہے نا، تو یہ عامل، جادوگر ٹائپ لوگ یہ چیزیں اپنی ذرا ایگریویٹ کر دیتے ہیں. تو اس کی رد بلا کے لیے ہمیشہ یاد رکھیے گا، آیت الکرسی کے ساتھ سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں اور 4 قل اور سورہ فاتحہ ملا کے پڑھ لیں. چاہے پوری دنیا کے باپ بھی آ جائیں جادوگر، تو آپ کا بال بھی نہیں اکھاڑ سکتے. ہمارے اسلام میں اللہ نے قرآن میں سب کچھ دیا ہوا ہے، صرف تدبر اور غور کرنے کی دیر ہے. تو یہ میں نے آپ کو بتایا اس کا. اب میں آ جاتا ہوں انڈیویجول زوڈیک سائن پہ اس کا کیا امپیکٹ آئے گا. تو سب سے پہلے ایریز، یہ وہ نہیں ہے منتھلی پریڈکشن، یہ میں صرف گرہن کے اثرات بتا رہا ہوں. نمبر 1، ایریز والوں کو خیال رکھنا چاہیے اپنی ہیلتھ کا. اور جیسا کہ آپ کو معلوم ہے اپنا کرونا چل رہا ہے اس وقت، تو یہ پھیپھڑوں کو متاثر، لنگز کو متاثر، پلس ریسپائریٹری سسٹم، نظام تنفس پہ افیکٹ کرنا، یہ خیال رکھیے گا. اور آپ کی ریپوٹیشن کو اللہ نہ کرے کوئی نقصان پہنچانے کی کوشش کر سکتا ہے، خیال رکھیے گا. اس کے بعد ٹورس والوں کو اپنی ہیلتھ اور اپنا خاص طور پہ فائنینشیل انویسٹمنٹ کرتے وقت، کسی کو پیسہ دیتے وقت، کسی کے اوپر بھروسہ کرتے وقت 100 دفعہ سوچیے گا، پھر کیجیے گا، ورنہ واپس ملنے یا رقم کے پھنسنے کا امکان ہے. اور کوئی اندھی انویسٹمنٹ نہ کیجیے گا. اس کے بعد جیمنائی والوں کے لیے میں یہ کہوں گا، وہ جیمنائی لوگ جن کو مرگی کا پرابلم ہوتا ہے یا جن کو کوئی بیماری آلریڈی وہ کیری کر رہے ہیں اپنے ساتھ، اس کے اوپر اپنی توجہ زیادہ کر دیجئے. اپنے ہارٹ کا خیال رکھیے گا اور کوئی ایڈونچر نہ کیجیے گا. اور گاڑی چلاتے وقت، ڈرائیونگ کرتے وقت بہت زیادہ احتیاط کرنی ہے آپ نے. یہ دیکھیں میں 3 لائنوں میں بتا رہا ہوں. اس کے بعد برج سرطان، کینسر والوں کے لیے میں یہ کہوں گا کہ آپ کو خاص طور پر اپنے کوئی لوگ آپ کو نقصان پہنچا سکتے ہیں، آپ کے قانونی معاملات میں پرابلم آ سکتی ہے، اچانک کوئی آپ کے لیے کوئی کانسپریسی، سازش اس ٹائپ کی چیز کر سکتا ہے. اور اللہ نہ کرے، اللہ کرم کرنے والا ہے، اپنے ہارٹ کا، ہیڈ کا اور ENT کا خاص خیال رکھیے گا. کینسر کے بعد میں آ جاتا ہوں اس کا افیکٹ یا امپیکٹ برج اسد پہ کیا ہوگا. آپ کو معلوم ہونا چاہیے آپ کا لارڈ اس وقت پرابلم میں، جو آپ کا اسینڈنٹ لارڈ ہے. تو آپ کو اپنی ریپوٹیشن، اپنی ہیلتھ کا خاص خیال رکھنا چاہیے. ہو سکتا ہے کوئی لوگ جھوٹی چیز آپ کے ساتھ وابستہ کریں یا غلط چیز کو وابستہ کریں جو کہ بعد میں کلیئر ہو جائے، مگر وقتی پرابلم، وقتی چیزیں آپ کو نقصان پہنچا سکتی ہیں. ہاتھ، پاؤں جو ہے اور یہ اوپری حصہ، اگر خدا نہ کرے، اللہ نہ کرے، ہارٹ کا کوئی پرابلم ہے تو یو مسٹ ٹیک کیئر. اس ٹیک کیئر سے مراد یہ ہوتی ہے اس کے اوپر نگاہ رکھیں، میڈیکل کنسلٹیشن کے لیے فوراً اپروچ کریں. تو یہ آپ نے خیال رکھنا ہے. اور صدقہ اور عبادت جو ہے وہ تو اپنی جگہ، یہ تو میں امپیکٹ بتا رہا ہوں. تو برج اسد والوں کو یہ چیز کا. اور ہاں، جاب میں اپنے سپیریئر کے ساتھ کوئی پرابلم یا پنگا مت لیجیے گا ورنہ نقصان ہونے کا امکان ہے. اس کے بعد میں آتا ہوں ورگو، سملہ کی جانب. ورگو والوں کے لیے میں یہ کہوں گا کہ آپ نے اگر کوئی امیڈیٹ غیر ملکی سفر کا ارادہ کر رہے ہیں تو اس کو تھوڑا لیٹ کر دیں. اور اگر کوئی ڈیلنگ کر رہے ہیں تو اس میں
किसी भी, चाहे वो बिजनेस के हवाले से चाहे किसी भी हवाले से, उसके अंदर छान पटक करें। मगर एक चीज़ की ये चीज़ है कि अल्लाह ना करे अगर कोई प्रॉब्लम हुई भी तो वो थोड़े दिनों में चीज़ आपके सामने ख़त्म हो जाएगी, या अगर कोई प्रॉब्लम करने की कोशिश करेगा तो वो एक्सपोज हो जाएगा। विर्गो के बाद मैं चलता हूँ बुर्ज मीज़ान, लिब्रा की जानिब। लिब्रा वालों को मैं ये कहूँगा कि आपको जो है अपनी एक तो हेल्थ का ख्याल रखना है, अपने बच्चों की सेहत का ख्याल रखना है, और प्लस आपने कोई जिसे ये कह लें किसी की बातों में आके या कोई आपको फीड करे या कोई आपको इस्तेमाल करने की कोशिश करे तो कतई तौर पे तवज्जो ना दीजिएगा, अल्लाह पे भरोसा रखिएगा। और प्लस अगर कोई आपको किसी से, दोस्त से, रिश्तेदार से, साथी से बदगुमा करने की कोशिश करे तो एहतियात कीजिएगा। मीज़ान के बाद विर्गो हो गया, मीज़ान हो गया, अब आ गया लिब्रा के बाद स्कॉर्पियो। स्कॉर्पियो वालों को मैं ये कहूँगा कि आपके लिए वैसे तो सब सही है, लेकिन ये ग्रहण का जो इफेक्ट आएगा ये वक्ती तौर पर होते होते काम उल्टे हो जाना, और जो आप सोच रहे हैं उन चीज़ों का बिल्कुल एडवर्स रिज़ल्ट आ जाना, ये इम्कान बन सकता है। कोई घर में करीबी अजीज़ रिश्तेदार की बीमारी के हवाले से आपको जहनी परेशानी और फाइनेंशियल थोड़े से मसाइल पैदा हो सकते हैं। स्कॉर्पियो के बाद आ जाते हैं हम बुर्ज कौस, सजिटेरियस पे। सजिटेरियस वालों को लिए मैं ये कहूँगा आपको अपनी फैमिली लाइफ का ख़ास ख्याल रखना है। अगर आप औरत हैं तो अपने शौहर के साथ, मर्द हैं तो अपनी बीवी के साथ बहुत एहतियात कीजिएगा, और कोई ऐसी चीज़ ना होने दीजिएगा कि जिसका खुदा ना खास्ता, अल्लाह ना करे झगड़ा फिसाद में तब्दील हो जाए। अपनी शरीक हयात के साथ अपने फैमिली के मामलात में ख्याल रखिएगा, और कोई किसी पे भरोसा ना कीजिएगा तो आप, और किसी एक्सटर्नल फोर्स को अपने दरमियान में ना आने दीजिएगा। ये मैं सेजिटेरियस वालों के लिए कह रहा है। बकिया रहेगा 3 ज़ोडिएक साइन, वक्फे के बाद आपको बताता हूँ। एक दफ़ा फिर खुश आमदीद कहता है हुमायूं महबूब। और ये देखें आपकी स्क्रीन पर टिकर चल रहा है, सोशल मीडिया फेसबुक पे मुझे अप्रोच ना करें, बार बार बोलता हूँ। सेजिटेरियस के बाद आ जाते हैं कैप्रिकॉर्न पे, जिसको उर्दू में कहते हैं बुर्ज जद्दी। आप लोगों को थोड़ा सा फ़ायदा हो जाएगा। क्या फ़ायदा हो जाएगा? कोई पुरानी बीमारी जो है ख़त्म हो सकती है, कोई अच्छा इलाज मिल सकता है, कोई अच्छा मुआलिज मिल सकता है, कोई मेडिसिन सही आपके लिए प्रॉब्लम अगर हो रही है तो उसमें बेहतरी होना शुरू हो जाएगी। मगर फाइनेंशियल वे में आपको भी ख्याल रखना है, इस चीज़ का ख्याल रखिएगा कैप्रिकॉर्न वालों को। अब आ जाते हैं बुर्ज दल, एक्वेरियस की जानिब। तो दल वालों को ये कहूँगा आपने अपने गुफ्तगू, अपने दिमाग को काबू में रखना है, वरना प्रॉब्लम हो सकता है। और अपने बच्चों की सेहत पे ख़ास तवज्जो दीजिए। अगर आपने किसी को पैसे दिए में तो अल्लाह ना करे उसमें प्रॉब्लम आ सकता है, रुकावट आ सकती है वापसी के अंदर, ये चीज़ का ख्याल रखिएगा। और कोई नया आपको इन्वेस्टमेंट अभी किसी भी हवाले से करने की ज़रूरत नहीं है। थोड़ा सा मेरा गला प्रॉब्लम कर रहा है इसलिए आवाज़ आपको वो लग रही है। इसके बाद हमारा ज़ोडिएक साइन आता है पाइसिस, बुर्ज हूत। बुर्ज हूत वालों को मैं ये कहूँगा, यानी पाइसिस, कि आपको अपने घर में अगर आपके कोई सीनियर फैमिली मेम्बर हैं, वालदा हैं, वालिद हैं, बड़े भाई हैं, बड़े बहन हैं, उनकी सेहत का ख्याल रखिए। आपने कोई एडवेंचर नहीं करना। अगर आपने, एक होता है ना ऊंची जगह पे खड़ा होकर कोई थोड़ा सा एडवेंचर किया, पाँव मुड़ा, ट्विस्ट हो गया, मोच आ गई, पाँव में चोट लग गई, इन चीज़ों का इम्कान है। गाड़ी चलाते हुए एहतियात कीजिएगा। और कोई ऐसा काम ना करिएगा जिसके मुतल्लिक आपके पास तहरीरी तौर पर कोई सबूत ना हो, यानी जब तक आपके पास डॉक्यूमेंटेड एविडेंस ना हो या डॉक्यूमेंट्री प्रूफ ना हो तो ऐसी कोई चीज़ के ऊपर आपने डीलिंग नहीं करनी। तो ये ख़वातीन और हज़रात 12 ज़ोडिएक साइन आ गए, और जितना मैं आपको बता सकता था बताया। कितना टाइम है हमारे पास?
ہے، تھوڑا سا ٹائم ہے۔ میں آپ سے عرض کر رہا تھا کہ ایسے وقت میں لوگ جو کالے علم کرنے والے ہوتے ہیں، جو عامل ہوتے ہیں، جو بندشیں کر رہے ہوتے ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ وقتی طور پہ، شیطان کو اللہ نے چھوٹ دی ہوئی ہے نا، تو یہ کچھ ایسے لمحات ہوتے ہیں کہ جہاں پہ یہ چیزوں کو انٹینس کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ لیکن ایک چیز ذہن میں رکھیے گا، اگر وہ خدا نہ خواستہ اس کا چلنا یا اثر ہونا یا اثر نہ ہونا، وہ بھی میرے رب کا اختیار ہے۔ جب تک میرا رب نہ چاہے کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ اور اس کا سب سے بہترین طریقہ، اللہ نے پوری آیت الکرسی، چاروں قل، سورہ فاتحہ تو لازم ہوتی ہے، چاروں قل، آیت الکرسی اور سورہ بقرہ کے اندر پوشیدہ کر دیا ہے۔ اور اس کی اگر وہ تو 2.5 سپارے کی، لیکن آپ آخری 2 آیتیں بھی پڑھ لیں آمنہ رسولوں سے تو آپ کا کام ہو جائے گا۔ یہ پڑھ لیا کریں، پلس آپ نے جو میں نے کل بھی عرض کیا تھا، دوبارہ دہرا دیتا ہوں کیونکہ اس وقت کرنٹ پوزیشن ہے، چل رہا ہے کلپ، نماز کسوف کی وہ پڑھیں، صدقہ دیجئے اللہ تعالیٰ کے نام پر، اور خالصتاً قربت اللہ اور فی سبیل اللہ، اور کوشش کریے خواہ کی کوئی ایڈونچر، کوئی نیا کام، نئی چیز کرنے کی کوشش نہ کریں۔ انسان بڑا بے بس ہوتا ہے، آدمی جان بھی رہا ہوتا ہے، سمجھ بھی رہا ہوتا ہے، لیکن اپنے آپ کو بھی نہیں بچا سکتا جب تک کہ میرا رب نہ چاہے۔ تو یقین بالذات اللہ، سب کچھ اللہ، ہاں اس نے جس طرح دنیا میں دیگر علوم بنائے، یہ بھی ان میں سے ایک علم ہے، اور اسی کے حکم سے یہ اثر کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں۔ اور پلس ایک چیز ذہن میں رکھیے گا کہ میں نے کل بھی یہ عرض کی تھا، مانگو بھی اللہ سے، ڈرو بھی اللہ سے۔ ان ستاروں سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، ان کا ایک کام ہے، یہ اپنے رب کے حکم سے اس کام پہ، امور پہ لگے ہوئے ہیں۔ قرآن پاک میں بڑا واضح تفصیل سے موجود ہے اس حوالے سے، بروج کے حوالے سے، ان کے ستاروں کے حوالے سے، لیکن ہوتا سب کچھ من جانب اللہ ہے۔ رب چاہے گا تو ہوگا، رب چاہے گا تو زیرو ہو جائے گا۔ تو یہ خیال رکھیے گا، اور اللہ تعالیٰ سے مانگنے میں، جب آپ اللہ سے مانگیں گے اور اللہ ہی سے دعا کریں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کے لیے راستے وہ واسع، وہ وسعت پیدا کر دے گا۔ تو ان چیزوں کا خیال رکھیے گا۔ اور میں نے عرض کیا پاکستان کے اندر جو ہمیں خیال رکھنا ہے جن چیزوں کا، تھوڑا سا اللہ نہ کرے پانی کے حوالے سے، بارشوں کے حوالے سے، اس کے لیے ابھی سے پلاننگ کرنی چاہیے۔ باقی چاند گرہن پر میں نے کہا تھا کہ اب عدالتیں ایکٹیو رول زیادہ پلے کریں گی، اور وہ ہوگا، مجھے نظر آتا ہے تھوڑے عرصے کے لیے یہ چیز۔ باقی واللہ عالم بالصواب۔ تو خواتین و حضرات، ہمیشہ آپ سے ایک درخواست کرتا ہوں، انٹرنیٹ پہ، فیس بک پہ، انسٹاگرام پہ، کسی پہ میری کوئی کنیکٹیویٹی نہیں، سب میرے نام سے فیک اور جعلی آئی ڈیز بنی ہوئی ہیں، اس پہ قطعی اپروچ نہ کریے گا، وہ دھوکے باز چیٹر لوگ بیٹھے میں۔ مجھ تک اپروچ کرنے کے 2 ہی طریقے، نمبر 1 ARY پہ، جمعے کو، ہفتے کو صبح 11 سے 11:30، اور اتوار جیسے ابھی آپ ملاحظہ کریں 10 سے 10:30۔ اور اس کے علاوہ پورے پاکستان میں صرف ایک جگہ بیٹھتا ہوں جہاں میرا آفس ہے، وہ ہے PC ہوٹل کراچی۔ وہاں کا نمبر ہے 021، کوڈ کے ساتھ بتا رہا ہوں، 35685501، 35685501، اور دوسرا ہے 02135685021۔ تو آج اتوار ہے، آج جو ہے نہ کریے گا۔ عام دنوں میں آپ 2 بجے سے شام رات کے 8 بجے تک میرے اسسٹنٹ سے پرائیویٹ اینڈ کمرشل کنسلٹیشن کے لیے اپروچ کر سکتے ہیں۔ اور پلس جو اوورسیز لوگ ہیں ان سے میری درخواست ہے بیرون ملک کہ جب آپ اس نمبروں پہ کال کریں تو میرے اسسٹنٹ سے کہیں ہمایوں صاحب کو دکھا دیجئے، IMO، واٹس ایپ، اسکائپ پہ کوئی بھی کنیکٹیویٹی کا جو سورس ہے اس پہ دکھا دیجئے، میں بھی آپ کو دیکھ لوں، آپ بھی مجھے دیکھ لیں، تاکہ آپ کو اطمینان ہو جائے۔ اللہ سے دعا ہے انشاءاللہ تعالی میرے ملک پاکستان پر، خصوصاً پاکستانی قوم پر، پاکستانی فوج پر، پاکستانی انٹیلیجنس ایجنسیوں پر، پاکستان کے ہر خیر خواہ اور ہر محب وطن پاکستانی پہ اپنے رحم و کرم کی بارش کر، اور اللہ تعالیٰ ان کو تقویت دے،
ان کو قوت دے، اور اللہ تعالیٰ جو پاکستان کا برا سوچتے ہیں یا برا چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے اوپر ہی ان کی چیزیں الٹا دے، ذلیل و خوار کر اللہ تعالیٰ انہیں۔ اور جیسا کہ میں نے کل عرض کیا تھا، آج کل میں چائنا کے لیے بھی دعا مانگتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ میرے ملک کے دوست چین کو تقویت دے، قوت دے، چاہے وہ شی جی پنگ ہو، چاہے چائنیز فوج ہو یا چائنیز لوگ ہوں، اللہ تعالیٰ ان کو قوت دے، تقویت دے کہ یہ اپنے دشمنوں کو سبق سکھا سکیں انشاءاللہ، آمین۔ ہمایوں محبوب کو اگلے ہفتے تک کے لیے اجازت دیجیے، بہت شکریہ، اللہ حافظ، فی امان اللہ۔